نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرزا والسخط والقصد بالغنى والفقر. میرے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو عزت پانے کے دو طریقے اختیار فرمائے ہیں. ان دو طریقوں سے بندوں کو عزت ملتی ہے. نمبر ایک، یا تو عزت ملے گی روپیوں کے ذریعے سے یا عزت ملے گی تقویٰ کے ذریعے سے. جو عزت ملے گی روپیوں کے ذریعے سے وہ ناپائیدار ہوگی. جب تک روپیہ ہے تو عزت ہے اور جب روپیہ ختم تو عزت، یعنی یہ ناپائیدار ہے. دنیا کی عزت ایک ہے تقویٰ والی عزت، یہ ہے پائیدار عزت. دنیا کے اندر بھی معزز اور آخرت کے اندر تو معزز ہے ہی بندہ. قرآن کریم میں سورہ نساء کی 135 آیت نمبر اللہ رب العزت نے پورے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے ساتھ میں گواہی دو، سچ بولو. او الوالدین والاقربین، یا سچائی کے خلاف میں تمہارے والدین کیوں نہ آ جائے. ولو علی انفسکم، یا تمہاری ذات کیوں نہ آ جائے، یعنی تم خود کیوں نہ آ جاؤ. والاقربین، یا تمہارے رشتہ دار کیوں نہ آ جائے، خاندان والے کیوں نہ آ جائے. پھر بھی کیا کرو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایک اللہ کے لیے گواہی دو. ایسا نہیں کرو گے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور تم کج بیانی کرو گے، جھوٹ بولے گے. وَتُعْرِضُوا، اور اعراض کرو گے، کس کی بات ہے، کچھ نہیں ہے، ویسے اعراض کر دیا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ رب العزت تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے. پھر سورہ مائدہ کی 8ویں آیت کے اندر یہی مضمون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں اللہ ہی کے لیے سچی گواہی دو اور تمہاری یہ سچا گواہی دینا. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ تم سچ بولو اور تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے دوسری قوم تمہاری مخالف کھڑی ہو جائے. اگر ایسا بھی ہو جائے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، پھر بھی کیا کرو، انصاف کا معاملہ کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو نجات دلانے والی ہیں. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، نجات دلانے والی کو کیا چیز ہے، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہو، چاہے وہ ظاہراً میں ہو چاہے وہ باطن میں ہو، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے. اور اسی سے بندے کو عزت ملتی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور خوف ہوگا، اللہ اس کو یہاں پر بھی عزت دیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے. ہارون رشید بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کے زمانے میں قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے. وہ اوپر چھت پر چڑھا ہوا دیکھ رہا. جب نماز پڑھنے کے بعد میں نکلے تو ایک طالب علم ادھر سے بھاگتا ہے، ایک طالب علم ادھر سے بھاگتا ہے اس کی چپلوں کو رکھنے کے لیے کہ میں پہل کروں میں پہل کروں. ہارون رشید نے دیکھا یار نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس مال دولت ہے اور ہم بادشاہ ہیں، ہم نے کرائے پر بھی لوگ رکھ رکھے ہیں کہ ہمارا خادم، لیکن یہ بندہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو
کیسی عزت دی ہے، ایک ادھر سے بھاگتا ہے ایک ادھر سے بھاگتا ہے، کیوں؟ ان کی چپلیں رکھنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیا تھا۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا اس کی عزت انسان ہی نہیں بلکہ غیر جاندار مخلوق بھی اس کی عزت کرے۔ تو نجات دلانے والی پہلی چیز کیا ہے؟ فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، چھپے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور دیکھنے میں بھی ظاہراً بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت ڈر ہے، نہیں، لوگ دیکھے یا نہ دیکھے پھر بھی اللہ سے ڈر موجود۔ اور دوسری چیز ہے والقصد فی الغنى والفقر، یعنی میانہ روی اختیار کرے فقیری میں بھی اور امیری میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر بن گیا اللہ رب العزت مال دولت سے، اب اس کے صبح شام مرغے ہی چل رہے ہیں، اس کو بے فضولی میں ناچ اور تماشوں میں ہی وہ اٹھا رہا ہے، مالداری میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ان دونوں میں بیان روی اختیار کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر تنگ دستیاں اتنی ہو جائیں گی لوگوں کو اپنے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس کے پاس مال ہوگا ایمان سلامت رہے گا، جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کے ایمان سلامت رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ القصد فی الغنى والفقر، تنگ دستی میں بھی اور مالداری میں بھی میانہ روی اختیار کریں۔ یعنی اپنے گھر کو اس حساب سے چلانا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں کھائے اور دوسرے وقت میں بھوکے رہیں۔ اور ایک تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے وَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور دوسری چیز ہے القصد فی الغنى والفقر، اور تیسری چیز ہے القول بالحق فی الرضا والسخط، حق بات کہنا، چاہے ناراضگی میں ہو چاہے وہ خوشی میں ہو، حق بات کہنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اس 30ویں آیت میں بھی اور سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں تم اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر کس بیان کرو گے یا اعراض کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے، اور تم سچ بیانی کرو گے تقویٰ کے بہت جلد قریب پہنچ جاؤ گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ان القلوب مزارع، اے میرے بیٹے یہ جو دل ہوتے ہیں یہ دل مزارع یعنی کھیتیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں۔ فزرع فیہا طیب الکلام، ان کے اندر بہترین بات بو، کیا بو؟ اچھی بات بو، ان کے اندر سچوں والی بات، انصاف والی بات بو ان کے اندر۔ اگر وَإِن لَّمْ يَنبُتْ كُلُّهُ، پوری نہیں ہوگیں گی، وَيَنبُتْ بَعْضُهُ، تو اس کا کچھ نہ کچھ عزت تیرے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بات ہو، صاف ہو، ستھری ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی۔ کیسی ہو؟ ہاں، مصری کی ڈلی ہو۔ کسی نے کہا ہے اکل الحلام وصدق المقال، حلال کھانا اور سچ بات کرنا، کلاہما علامتان لصاحب الکمال، یہ دونوں علامتیں ہیں صاحب کمال۔ صاحب کمال یعنی معزز آدمی کی دو علامت ہے، نمبر 1 حلال کھائے گا اور نمبر 2 بات سچ بولے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نجات دلانے والی ایک بات یہ ہے القول بالحق فی الرضا والسخط، یعنی حق بات کہنا، چاہے کسی کو کڑوی لگے چاہے کسی کو بری لگے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو ناپسند آئے، کیا کہنا؟ حق بات کہنا۔ تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں تم حق کی گواہی دے دیں، او الوالدین والاقربین، یا تمہاری ذات آ جائے یا تمہارے والدین آ جائیں یا گھر والے آ جائیں، پھر بھی اعدلوا، کیا کرو؟ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ 3 نجات دلانے والی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ چھپے رستم میں ہو چاہے ظاہراً میں ہو۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ درمیانی روی سے چلنا، چاہے وہ مالداری کی حالت میں ہو چاہے وہ فقر اور تنگ دستی کی حالت میں ہو۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ حق بات کہنا، چاہے کسی کو کڑوی لگے چاہے کسی کو پسند آ جائے۔